السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ولایت کے متعلق، واضح رہنا چاہیے کہ تصوف و معرفت کے طریقہ کے اصول و قواعد اور تمام ولایتوں کی پہچان اور اس بات کے سلسلہ میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ ہر ایک نے ولایت کا اثبات جداگانہ انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ حکیم ترمذی حقیقت و طریقت کے معانی کے بیان و اطلاق میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ولایت کی تحقیق، ولایت واو کے زبر سے اس کے لغوی معنی تصرف کرنا ہے، اور ولایت واو کے زیر سے اس کے معنی امارت و حکومت کے ہیں، یعنی یہ دونوں لفظ ہیں، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی۔ زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے تصرف کرنا، اور زیر کے ساتھ اس کے معنی ہے امارت یا حکومت کرنا۔ دونوں کا مصدر بر وزن فعلیہ ولیتا ہے۔ نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اس جگہ ولایت یعنی ربوبیت اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، کیونکہ کفار اس سے التجا کرتے ہیں اور اپنے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ نیز ولایت کے ایک معنی محبت کے بھی ہے۔ لفظ ولی کی تحقیق، لفظ ولی فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کا کارساز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے افعال و اوصاف کے ساتھ نہیں چھوڑتا اور اپنی حفاظت و پناہ کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے لفظ ولی اس میں فاعل کے معنی میں مبالغہ کے طور پر آیا ہو، کیونکہ بندہ طاعت میں خوب محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ہمیشہ نگہبانی کرتا ہے اور اس کے غیر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا شخص مرید کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ مراد۔ یہ تمام معانی حق کا بندہ کے ساتھ ہونا یا بندہ کا حق کے ساتھ ہونا دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا مددگار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں مدد کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ أَيْ لَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یقیناً کافروں کا کوئی مولا یا مددگار نہیں ہے۔ جب کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے تو لامحالہ مسلمانوں کا کوئی مددگار ضرور ہونا چاہیے جو ان کی مدد کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آیات و دلائل کے لانے میں، ان کی عقلوں کے اور معانی کے بیان کرنے میں اور ان کے اسرار منکشف کرنے کے لیے ان کے دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو نفس و شیطان کی مخالفت اور احکام الہیہ کی مطابقت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے یہ بھی جائز ہے کہ محبت و خلق میں انہیں مخصوص فرما کر دشمنی کے مقامات سے محفوظ رکھے، جیسا کہ ارشاد ہے یحبہم ویحبونہ۔ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا انہیں محبوب رکھتا ہے، تاکہ ان کی دوستی خدا کے لیے ہو اور انہی کو دوست رکھے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو ولایت عطا فرما کر طاعت پر قائم رکھے اور اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، تاکہ وہ اطاعت الہی پر قائم رہیں اور اس کی مخالفت سے اجتناب کریں، یہاں تک کہ ان کے حسن طاعت کو دیکھ کر شیطان ذلیل ہو کر بھاگے۔
اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو ولایت اس لیے عطا فرمائے کہ اس کی عقدہ کشائی سے ملک میں عقدہ کشائی ہو اور تمام بندوبست اور امور تکوینیہ ان کے قبضہ میں دے کر ان کی دعاؤں کو مستجاب اور ان کے انفاس کو مقبول بنائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت بندگان خدا پریشان حال، غبار آلود، بال بکھرے، کپڑے پھٹے ایسے ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کسی معاملہ میں اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی عمارت کی مثال۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حسب قدیم دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی زیورات سے آراستہ کر کے دریا کو بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، تب جا کر دریا جاری ہوتا تھا۔ مصر کے گورنر نے یہ واقعہ لکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے گورنر کے حکم کی توثیق کرتے ہوئے ایک کاغذ کے پرچہ پر لکھ کر ارسال فرمایا اور گورنر کو حکم دیا کہ یہ رکا دریائے نیل میں پڑھ کر ڈال دیں، اور اس رکا پر تحریر تھا کہ اے پانی، اگر تو اپنی مرضی سے رکا ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر خدا کے حکم سے رکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ جب رکا پڑھ کر پانی میں ڈالا گیا تو پانی جوش مارتا ہوا جاری ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمارت حقیقی تھی۔ میری مراد ولایت اور اس کے اسبات سے یہی حقیقی عمارت ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ ولی کا نام اسی کے لیے جائز ہے جس میں مذکورہ معانی موجود ہوں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور وہ صاحب حال ہو، نہ کہ صاحب قال اور مال کے بحث و جدال ہو۔ اسی لیے گزشتہ مشائخ نے اس سلسلہ میں بکثرت کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور جو نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب صاحب مذہب حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ مجھ کو ان سے حد درجہ حسن عقیدت ہے۔ خدا کرے کہ ہر طالب راہ حق اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو فائدہ پہنچے اور سعادت حاصل کرے۔ نام ولی کے اطلاقات، یعنی لفظ ولی یا ولی کا نام جو ہے، لفظ ولی بطور نام کس کس جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ لفظ ولی لوگوں میں بہت مستعمل ہے اور کتاب و سنت اس پر ناطق و شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیاوی اور اخروی زندگانی میں مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء و شہداء غبطہ یعنی رشک کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت قائم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال و محنت کے بغیر صرف ذات الہی سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے نور کے میناروں پر روشن و تاباں ہیں۔ لوگوں کے خوف کے وقت یہ بے خوف اور ان کے غموں کے وقت یہ بے غم ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے اور نہ حزن و ملال ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو ایذا دی اس سے میرا لڑنا حلال ہو گیا۔ یعنی جس نے اللہ کے کسی ولی کو نقصان پہنچایا، سزا تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے لڑنا میں اپنا واجب سمجھتا ہوں، اس کے لیے
ساتھ لڑنا واجب ہو گیا مجھ پر، حلال ہو گیا اس کے ساتھ۔ واجب کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، حلال کا لفظ جو اللہ تعالیٰ جو اس حدیث میں موجود ہے وہ ہے۔ اور اس کے ایک مشہور واقعہ بھی ہے، بالکل اسی موقع پہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نے اس کی روایت فرمائی ہے کہ ایک دفعہ کو اللہ کا بزرگ کو ولی بظاہر خستہ حال کپڑے اور خستہ حالی کے اندر سفر کر رہا تھا، راستے میں کیچڑ وغیرہ تھا، بازار میں سے گزر رہا تھا، تو چونکہ غریب آدمی تھا، ٹوٹی پھوٹی جوتی تھی، جیسے بھی تھی، پاس سے ایک اور کوئی جوڑا گزر رہا تھا، میاں بیوی تھے یا عاشق معشوق تھے، جو بھی تھے، ایک مرد اور ایک عورت گزر رہے تھے۔ وہ فقیر پاس سے گزرا تو اس کے جوتے سے کچھ کیچڑ اٹھ کے اس عورت کے کپڑوں کے اوپر گر گیا، تو وہ عورت کے ساتھ جو آدمی تھا، اس آدمی نے اس فقیر کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مار دیا۔ فقیر نے کچھ نہیں کہا، معذرت کہی کہ جناب غلطی ہوگی، میں نے جان کے نہیں کیا، غلطی سے لگ گیا، معذرت، اور چپ کر کے آگے چلا گیا۔ وہ آدمی اور وہ عورت تھوڑا آگے گئے، آدمی نے اوپر کچھ سیڑھیاں چڑھنی تھیں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے کمرے میں یا اوپر یعنی اوپری منزل پر جانا تھا۔ آخری سیڑھی سے اس آدمی کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا اسی وقت۔ لوگوں نے کہا بھی جس فقیر کو اس نے تھپڑ مارا ہے اس فقیر نے بد دعا کی ہے اور اس بد دعا کی وجہ سے یہ شخص جو ہے نا وہ مر گیا ہے۔ تو فقیر کو ڈھونڈا گیا اور اس کو پوچھا گیا۔ فقیر نے کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی ہے، میں تو بس چپ چاپ گزر گیا ہوں۔ پاس میں کوئی اور سمجھ بوجھ والا شخص کھڑا تھا، اس نے کہا بھی بات میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ کہا جی آپ بتائیں کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی یہ بات ہے عشق و محبت کی، پیار کی، دوستی کی، ولایت کی۔ یہ عورت اس مرد کی معشوقہ تھی، دوست تھی، پیاری تھی، اس کو تکلیف ہوئی، کیچڑ اس کے کپڑوں پہ گرا، اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے اس فقیر کو تھپڑ مار دیا۔ یہ فقیر اللہ کا دوست ہے، اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جس کا یہ دوست ہے اس کو غصہ لگا کہ اس کے بندے کو، اس کے دوست کو تھپڑ مارا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری طور پر سزائے موت دے دی۔ تو یہ بات ہے پیار کی، محبت کی۔ اور اس حدیث قدسی سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی کو ایذا دی یعنی تکلیف پہنچائی، اس سے میرا لڑنا حلال ہو گیا۔ کتاب و سنت کے ان دلائل سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی و ولایت سے مخصوص کر کے اپنے ملک کا والی بنایا ہے اور ان کے احوال کو برگزیدہ کر کے اپنے فعل و اظہار کا مرکز بنایا ہے اور متعدد کرامتوں سے سرفراز فرما کے ان کی تباہ کی آفتوں اور نفس و ہوا کی پیروی سے پاک و منزہ فرمایا ہے تاکہ ان کے تمام ارادے خدا کے لیے ہی ہوں اور ان کی محبت اسی سے ہو۔ زمانہ ماضی میں ہم سے پہلے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام گزشتہ امتوں پر شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے اور ضمانت دی ہے کہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبۃ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ حفاظت فرماؤں گا۔ ان پر دلائل نقلیہ اور براہین عقلیہ علماء کے درمیان آج بھی موجود ہیں اور غیبی دلائل بھی کہ اولیاء اللہ اور خاصان خدا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں ہمارا اختلاف دو گروہ سے ہے، ایک معتزلہ سے اور دوسرے حشویوں سے۔ معتزلہ ایمانداروں میں ایک کی دوسرے پر تخصیص کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ولی کے خاص ہونے سے انکار کرنا نبی کے انکار کو مستلزم ہے، اور یہ ہوئے تو ہیں لیکن آج نہیں ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور عام حشوی اگرچہ تخصیص کو جائز تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ولی ہوئے تو ہیں لیکن آج نہیں ہیں، حالانکہ ماضی و حال
اور مستقبل کا انکار سب برابر ہے، اس لیے کہ انکار کا ایک رخ دوسرے رخ سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے براہین نبوت کو آج تک باقی رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا سبب بنایا ہے، تاکہ آیات حق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو جہان کا والی بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ خاص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کر رہے اور نفس کی پیروی کی راہوں کو چھوڑ دیا۔ آسمان سے رحمتوں کی بارش انہی کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے، اور زمین میں جو کچھ اگتا ہے وہ انہی کی برکت اور ان کے احوال کی صفائی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ کافروں پر مسلمانوں کی فتح یابی انہی کے ارادے سے ہے۔ مخفی اولیاء کی تعداد اور اولیاء اللہ کی اقسام۔ جو اولیاء حق تعالیٰ کی اولیاء اللہ میں سے 4000 تو وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں، وہ نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اپنے حال کی خوبی و جمال کو جانتے ہیں۔ یہ ایک خاص صفت اور خاص بات کا بیان ہے، اس لیے اس جملے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ میں سے 4000 وہ ہیں، یہ 4000 آج سے 1000 سال پرانے دور کی بات ہے۔ آج کے حساب سے دیکھ لیں تو شاید اس کے ساتھ 1-2 صفریں اور لگ چکی ہوں گی آبادی کے لحاظ سے۔ یہ ایسے اولیاء ہیں جو نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ ولی ہے، اور نہ ہی ان کو اپنے حال کی خبر ہے کہ ہم ولایت کے کسی درجے پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ ان کی حالت خود اپنے سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں اور اولیاء کرام کے اقوال اس پر شاہد و ناطق ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر خود بحمدللہ اس کے معانی ظاہر ہو چکے ہیں۔ داتا صاحب اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اولیاء کی اقسام میں فرماتے ہیں کہ جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حال شدہ کو بند کرنے والے، اور ان کی تعداد 360 اور ان کے اخیار کہا جاتا ہے، اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال، اور 7 وہ ہیں جن کو ابرار، اور 4 وہ ہیں جن کو اوتاد، اور 3 وہ ہیں جن کو نقبا، اور ایک وہ ہیں جسے کتب، اور ایک کو غوث کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور امور و معاملات میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان پر مروی صحیح حدیث ناطق ہیں اور اہل سنت و جماعت کا ان کی صحت پر اجماع ہے۔ یہاں شرح و بسط کی گنجائش نہیں ہے۔